آواز نہ نکلے سسکیوں کی عرض قلم علی آتش قسط 195۔ نمل کا غصہ کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس سب میں کسی کا قصور نہیں تھا۔ وہ لوگ تو اپنی طرف سے ساری تیاریاں کر کے اپنی محبت پھیلا رہے تھے۔ چھاپا تو نمل نے مارا تھا اور مار کر خود ہی ناراض ہو گئی تھی۔ اگلے دن روز گلاب کا دستہ لیے اس کے سامنے موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کا گہرا تاثر تھا۔ اس نے نمل کے سامنے گلدستہ کیا اور اسی شرمندگی سے بولی جو اس کی آنکھوں میں موجود تھی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم گھر آ جاؤ گے۔ ہمیں لگا تم شام میں شایان کے ساتھ ہی آؤ گی۔ غلطی ہماری ہے، ہمیں دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ وہ اتنی نادم تھی کہ نمل کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے تیزی سے گلدستہ پکڑ لیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، اس نے کہہ کر محتاط نظر باتھ روم کی جانب ڈالی جہاں شایان موجود تھا۔ وہ شاور لے رہا تھا۔ اگر وہ اس وقت ہوتا تو نمل کو ایسے دیکھتا کہ نمل کو اپنی رات والی ساری رام کہانی یاد آ جاتی۔ وہ تو ان کا سامان باہر پھینکنے کو ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک منٹ بھی ضائع نہ کرے اور روز کو اس کے ڈینیل میں لپیٹ کر باہر پھینک دے۔ وہ بار بار صوفے اور نیچے بچھے کارپیٹ کا سوچ رہی تھی کہ اسے وہ فوراً دھلوانے ہیں۔ جیسے ہی یہ لوگ جائیں گے میں گھر کی صفائی کر لوں گی، اس نے خود سے سوچا تھا۔ پوری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ شایان نے اس کی بے چینی کو محسوس کر لیا تھا۔ یار اب بس کرو، اس سب کو ذہن سے نکال دو، مجھے توجہ دو ادھر۔ اس نے نیند میں نمل کو کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتا وہ اس کے لبوں پہ اپنے سلگتے لب رکھ رہا تھا۔ انہیں لمحہ بالمحہ چومتا وہ آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ نمل پہ اس کے سانسوں کی تپش پڑ رہی تھی۔ وہ شایان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ شایان نے موندی آنکھوں سے ہی اسے کہا تھا، اب تم بھی آنکھیں بند کر لو۔ اس نے کہہ کر نمل پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے میں بھر لیا۔ نمل اس کے چٹانی وجود سے لگی، پھر کب سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے اٹھی تھی اور تبھی شایان کے باتھ روم میں جاتے ہی روز آ گئی۔ وہ اس سے اب کھڑی معافی مانگ رہی تھی، جسے نمل نے قبول بھی کر لیا تھا۔ روز کے لیے اس نے اندر آنے کی جگہ چھوڑی۔ اندر آؤ نا، اس نے روز کو کہا تو اس نے سر نہ میں ہلایا۔ بس میں پیکنگ کر رہی تھی، ہم نے آج نکلنا ہے نا۔ نمل نے سر کو جنبش دی۔ وہ کہنے ہی والی تھی کہ وہ پیکنگ میں مدد کر دیتی ہے، لیکن پھر چپ ہو گئی۔ وہاں ڈینیل بھی ہوگا اور پتہ نہیں کب یہ دونوں پھر شروع ہو جائیں۔ اس لیے نمل نے اپنے الفاظ اندر ہی دبا لیے۔ اچھا، وہ بس یہی کہہ سکی۔ روز کچھ دیر بعد وہاں سے چلی گئی تھی تو وہ بھی دروازہ بند کر کر پلٹ گئی تھی۔ شایان نہا کر باہر آ گیا تھا۔ وہ تولیے سے اپنا گندمی سنہرا بدن صاف کر رہا تھا۔ اس کے جسم کا ہر حصہ بے حد نمایاں ہو رہا تھا۔ نمل اس کے ٹیٹو کو دیکھنے لگی۔ شایان بالوں میں تولیہ پھیرنے کے بعد اسے بیڈ پر ڈال چکا تھا۔ اس نے نمل کو خود کو دیکھتے پایا تو اس نے نمل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے چھوتے ہی وہ ہوش میں آئی تھی۔ شایان اس کے ہاتھوں میں موجود گلاب دیکھ رہا تھا۔ یہ کون لایا ہے؟ اس نے گلابوں کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ اس کے تپتے وجود سے لگی نمل دل کی ہلچل محسوس کرتی بدقت اپنی بات کہہ پائی تھی۔ یہ روز دے کر گئی ہے۔ شایان نے سر ہلایا۔ روز دے کر گئی ہے، وہ کہہ کر ہنسا، پھر نمل کی لرزتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے بولا، تم مجھ سے گھبرا رہی ہو؟ نمل کے حلق میں ہونے والی حرکت بھی اس سے چھپی نہیں تھی۔ نمل کے پیٹ میں اٹھتے بل اور اس سے نیچے گہرائیوں کی بے چینی نمل کو ٹانگیں سمیٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی دھڑکنوں میں جیسے سختی بڑھ رہی تھی۔ سرے تن چکے تھے۔ نمل انہیں شرٹ میں واضح دیکھ رہی تھی۔ وہ پلٹنے لگی کہ شایان نے اس کی کوہنی تھام لی۔ مجھے بھی یہ جوانی دیکھنے کا حق ہے،
بیوی ہو آخر میری، دیکھنے دو یہ اتنی سخت کیوں ہو رہی ہیں؟ اس نے کہہ کر نمل کی شرٹ کو اوپر کرنا چاہا تو وہ لرزی۔ نہیں، شایان نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ پھر نہیں، نمل نے تھوک نکلا، میں نے فریش ہونا ہے۔ شایان نے چہرہ جھکایا۔ پہلے تھوڑی گندی تو ہو جاؤ، وہ کہہ کر اس کی شرٹ کا پردہ اوپر کر چکا تھا۔ نمل کی رعنائیاں شرٹ کے بعد سیاہ حلقوں میں تھی، جو جوان تھی، خوبصورت تھیں اور مردانہ لمس سے وہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ خوبصورت، وہ مسحور سا نمل کے بھرپور جوان حصے کو بولا تھا۔ اس کا حلق سوکھ گیا تھا۔ شایان نے زبان نکالی، وہاں پہ دہکتی زبان رکھی تو نمل کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ اس نے شایان کا کاندھا پکڑ لیا تھا۔ دل تو کہہ رہا ہے ابھی شروع ہو جاؤں، لمحہ بھی نہ ضائع کرو، میرے جذبے جبان ہونے لگے ہیں۔ وہ کہہ کر اس کے قریب ہوا تو نمل نے اس سختی کو اپنے پیٹ پر محسوس کیا جو شایان کے وجود میں تھی اور نمل کے وجود میں اترنے کو بے چین تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوئی۔ شایان نے اس کا بازو پکڑا۔ تیاری کر کے چلنا میرے ساتھ، وہاں ڈاکٹرز نہیں ہوتے، وہ شریر سے لہجے میں بولا تو نمل کا چہرہ دہک گیا۔ وہ اس سے بازو چھڑا کر باتھ روم میں داخل ہو گئی تھی۔ شایان کا کہکا اسے باتھ روم میں بھی سنائی دیتا تھا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اچھل کر باہر آ جائے گا۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا، سانسیں گہری کر لیں، تپتے گالوں کو چھوا، وہاں جیسے آگ جل رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی شرٹ کو اتارا اور خود کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہیں وہاں تھی جہاں شایان نے زبان کا لمس دیا تھا۔ وہ جگہ ابھی ہلکی سی نم تھی۔ نمل نے اس نمی کو انگلی کے پورٹ سے چھوا، وہاں وہ انگلی کو رب کرنے لگی۔ وہ جگہ جہاں جل رہی تھی، وہاں جیسے جلتا شعلہ رکھا گیا تھا جس کا نشان سا پڑ گیا تھا۔ وہ جگہ سرخ ہو گئی تھی۔ اور پھر شایان کا وہ جملہ، نمل نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، جب یہ آخری گرہ بھی ان کے درمیان سے کھل جائے گی تو نمل کا جینا شایان محال کر دے گا۔ وہ اتنے بھرپور مرد کی خواہشیں چھونے سے ہی محسوس کر جاتی تھی۔ شایان کے پاس پوری رات ہوگی، اور پوری رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں۔ نمل کی گہرائیوں میں جیسے پھر سے طوفان برپا ہوا تھا۔ اس کے پیٹ میں وہ طوفان اٹھتا، اوپر سینے میں بھر رہا تھا، ان میں سختیاں پھر بھرنے لگی تھی۔ وہ پھر جوان ہو گئی تھی۔ نمل نے آنکھوں کو موند کر شایان کو اپنے قریب پھر سے محسوس کیا۔ وہ وہیں کہیں تھا۔ انگلی کے پورٹ سے چھوتا وہ نمل کو محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی خوشبو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ اس کا لمس پورے جسم پر محسوس ہوتا تھا۔ نمل کے سانس بھاری ہونے لگے تھے۔ پھر اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول لیں اور پانی چلا لیا۔ اسے یہ آگ بجھانے کا آخری حل ملا تھا۔ امن وکیل کے دفتر سے باہر نکلا تو اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ پورے وجود میں جیسے جوش بھر گیا تھا۔ اس کا کام ہو گیا تھا۔ ایک پراپرٹی ایڈوائزر کو اس کی پراپرٹی میں دلچسپی تھی اور وہ قیمت بھی امن کے مطابق ہی دے رہا تھا۔ اس کے ابو کے دوست نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ امن ان کا شکریہ ادا کرتا، ان کے دفتر سے نکل کر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھتا گھر آیا تھا۔ رات بھی وہ گھر لیٹ پہنچا تھا۔ اپنے باہر جانے کے تمام انتظامات کرتا وہ ہلکان ہو رہا تھا۔ امی سے رات کو اس کی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن اب وہ جب گھر میں داخل ہوا تو امی اسے کچن میں موجود دکھائی دی۔ وہ جوش سے ان کے پاس آیا، امی کو پیچھے سے کاندھوں سے تھامتا وہ ان کا رخ اچانک سے اپنی طرف کر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر امی حیران ہوئی تھی۔ کیا ہوا امن، تم آج بہت خوش لگ رہے ہو؟ خود بخود ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ امن نے ان کے ہاتھ پکڑا اور پھر اپنے ساتھ وہ ان کے کمرے میں لے گیا۔ دروازے کو بند کرتا وہ پلٹا، امی کو اپنی آغوش میں بھرتا وہ اسی خوشی سے بولا، امی میرا کام ہو گیا ہے، ہماری پراپرٹی خریدنے کے لیے ایک پراپرٹی ڈیلر مل گیا ہے۔
وہ پیسے بھی ہمیں ہمارے مطابق دے رہا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے بات کر لی ہے، وہ دوسرے ملک جانے کے تمام انتظامات بھی کروا دے گا۔ اب بس یہ سب کچھ بک جائے، پھر ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ امی میں بہت خوش ہوں، میرے جیسے کاندھوں سے بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ اپنی امی کے ماتھے کو چومتے ہوئے بول رہا تھا۔ امی کو اس کی بات پر یقین نہ آیا، پھر انہوں نے اپنے بازو اس کے گرد حائل کیے، اس کے سینے پر اپنا سر رکھتی وہ آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، اللہ تمہیں ایسے ہی ہر بلا سے محفوظ رکھے، تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں۔ وہ اسے یوں دعائیں دے رہی تھیں جیسے وہ کوئی بہت نیکی کا کام کر کے یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ امن انہیں لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ امی کی آنکھوں کو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے اس نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑا اور پھر ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اعتماد سے بولا، امی، میں آپ لوگوں کا ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ ہمیں ایک بار اس ملک سے چلے جانے دے، میں اپنی بہنوں کی اچھی جگہوں پر شادی کر دوں گا، ایک دن ہم سب خوشحال رہیں گے۔ میں ابو کو بھی نکلوا لوں گا، میں وہاں دن رات محنت کروں گا، میں آپ لوگوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ امی کو اس کی جذباتی تقریر پر بے ساختہ پیار آیا تو انہوں نے اس کے گال کو تھپک دیا۔ میری بھی یہی دعا ہے، میری ساری امیدیں تم سے ہی وابستہ ہیں، اللہ تمہاری زندگی لگائے۔ اور کبھی کبھی لمبی زندگی کی دعا بھی عذاب بن جاتی ہے۔ کاش دینے والے یہ دعا دیں کہ تمہاری جتنی زندگی بھی ہے وہ خوشحال گزرے۔ لمبی زندگیاں عذاب میں گزریں تو ایسی لمبی زندگیوں کا کیا فائدہ؟ لیکن یہاں پہ یہ بات سمجھتا ہی کون ہے؟ امی کی دعا پر اس نے دوبارہ امی کا ہاتھ تھاما اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہ بیٹھ کر انہیں ساری تفصیلات بتا رہا تھا کہ یہ پراپرٹی کب بک جائے گی اور اس کو کیسے سیگائے راز میں رکھنا ہے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لوگ یہ مکان اور اپنی پراپرٹی بیچ کر یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، خاص کر پھپھو کو، تاکہ وہ ردھم کو نہ بتا دیں، اور ردھم سے یہ بات راغب تک جائے گی اور راغب ضرور ٹھٹک جائے گا۔ پھپھو کے ذکر پر امی نے اپنے ماتھے کو چھوا اور پھر وہ تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے امن، رات کو تم دیر سے آئے تھے، تب تک میں سو چکی تھی۔ تمہاری پھپھو یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں، انہوں نے ڈیفینس میں اپنی کوٹھی بنا لی ہے، مجھے کل ہی بتا کر گئی تھی۔ امن کے چہرے پر نہ سمجھی اتری، اس کے ہاتھ بے چین سے ہو گئے۔ امی کے ہاتھ کو چھوڑتا وہ انہیں تعجب سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ یہ گھر چھوڑ رہی ہیں؟ امی نے سر ہلایا، ہاں، کل آئی تھی، مجھے بتا کر گئی ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ رہی ہے، لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ اچانک سے اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کر لیا۔ کہیں اسے اس بات کی خبر تو نہیں ہو گئی کہ ہم یہ پراپرٹی، یہ مکان سب کچھ بیچ رہے ہیں؟ تبھی اس نے سر چھپانے کے لیے کوئی چھت ڈھونڈی ہے۔ پوری رات میں اسی بارے میں سوچتی رہی، نیند بھی بڑی بے چین آئی تھی، پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، چہرے سے تو کچھ بھی واضح نہیں کر گئی۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے، ہمیشہ سے وہ بڑی گھنی ہے، دل کی باتیں دل میں ہی رکھتی ہے، سب کے ساتھ اچھائی کا ناٹک کرتی ہے لیکن سازشیں برابر کی کرتی ہے، گھنی کہیں کی۔ مجھے تو دال میں ضرور کچھ کالا لگ رہا ہے۔ امن کا سارا جوش جیسے جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یہ بات تو سچ میں قابل فکر تھی کہ پھپھو اچانک سے یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں، اور انہوں نے اپنا مکان بھی لے لیا، یعنی کہ وہ اس سب میں بہت پہلے سے لگی ہوئی تھی، یا ابھی کچھ عرصے پہلے جب وہ واقعہ ہوا اس کے بعد انہوں نے تیاری کرنا شروع کر دی۔ شاید انہیں راغب نہیں کہا ہوگا کہ وہ یہ گھر چھوڑ دیں، شاید راغب اس کے ایک ایک قدم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ امن کا دل گھبرانے لگا، اس کے ماتھے پر پسینہ رینگنے لگا، اس کے چہرے سے ساری رونق اڑ گئی تھی، اس کے ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ یہ سب اچانک وہ کیسے کر رہی ہیں؟ انہوں نے گھر لے لیا اور ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہوئی؟ وہ پریشانی سے کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کو مروڑتے وہ کبھی ان سے اپنی داڑھی کھجاتا
تو کبھی ماتھے پر آئے پسینے کو ہاتھ سے رگڑتا۔ امی بھی پریشانی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے مجھے وہی کہا جو میں تمہیں بتا چکی ہوں، کہ وہ بہت ٹائم سے پیسے جمع کر رہی تھی اور اب اس نے گھر بھی بنا لیا۔ ہم سے کہاں وہ کوئی بات کرتی تھی، پہلے بھی ساری باتیں راز ہی رکھتی تھی، اچانک سے بتاتی تھی ہمیشہ۔ اس کی یہی گندی عادت رہی ہے، مجھے زہر لگتی ہے وہ عورت۔ امن نے امی کو ناگواری سے روکا۔ یہ وقت انہیں کوسنے کا نہیں ہے، ہمیں اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہمارے ہی گھر سے اٹھ کر جا رہی ہیں، انہوں نے اتنا سب کچھ کر لیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ مجھے پھپھو سے بات کرنی ہوگی۔ وہ ہاتھوں کو جیب میں ڈال چکا تھا، لرزش کم نہیں ہو رہی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوتے اس کی شرٹ کو اندر ہی اندر بھگو رہے تھے۔ بغلوں میں پسینہ بھر گیا تھا، اس کا دل پسلیوں کا پنجرہ توڑ کر باہر آنے کو ہو رہا تھا۔ جو کچھ وہ یہاں کھڑے ہوئے سوچ رہا تھا کہ راغب اس کی ہر موومنٹ پر نظر رکھ رہا ہے، اس سوچ نے ہی امن کی جان نکال دی تھی، اور اگر یہ سب سچ میں حقیقت ہوا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اسے پھپھو سے ابھی بات کرنی تھی۔ میں پھپھو سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ امی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ وہ اس وقت ڈیوٹی پر ہوتی ہے، شام میں آئے گی۔ ابھی تم اتنے حیران پریشان ہو کر اس کے سامنے جاؤ گے تو وہ ٹھٹک جائے گی۔ تمہیں نارمل رہنا ہے، اپنا چہرہ دیکھو، یوں لگ رہا ہے جیسے کسی نے برف میں لا کر کھڑا کر دیا ہو۔ ریلیکس رہو، اس طرح تو تم اپنا جرم خود سے سب کو بتا دو گے۔ وہ شام میں آئے گی تو اس سے آرام سے جا کر بات کرنا۔ امن کو امی کی بات پر صبر نہیں آ رہا تھا، لیکن امی ٹھیک کہتی تھی۔ اس طرح وہ پھپھو کے سامنے جائے گا تو وہ ضرور اس کا چہرہ پڑھ لیں گی۔ اسے شام میں احتیاط سے اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے پھپھو سے ساری بات کرنی تھی۔ میز پر رکھی گولیاں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پورے کیبن میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ راغب اپنا کوٹ سٹینڈ پر لٹکائے آستینوں کو اوپر کیے ماتھے پر بکھرے بالوں سے ان گولیوں کو پتے کو دیکھ رہا تھا جو ابھی جبران اس کے پاس رکھ کر گیا تھا۔ وہ انہیں چند پل دیکھتا رہا، پھر اس نے گہرا سانس بھر کے آنکھیں موندی اور اپنے تھکتے اعصاب کو کرسی پر ریلیکس کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے اس نے ڈاکٹر کو کال کی تھی اور اپنا مسئلہ بیان کیا تھا۔ ڈاکٹر حیران تو ہوئے تھے، لیکن اس کے سامنے سوال جواب کرنا انہیں مناسب نہ لگا، اس لیے راغب نے جو کہا وہ اسے مہیا کر دیا گیا۔ راغب نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر سے فی الحال بچہ نہ ہونے کی دوائی منگوائی تھی۔ ردھم تو احتیاط نہیں کرے گی، اور راغب نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح ردھم دوبارہ سے امید سے ہو جائے، اس طرح اس پر زیادہ برڈن ہو جائے گا۔ وہ دو بچوں کو نہیں سنبھال سکے گی۔ اس کی کیفیت ایسی ہوگی کہ نئے آنے والی جان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور ردھم کے ساتھ بھی۔ اس کی عمر بھی کم ہے اور ایسی ذمہ داریاں ایک ساتھ نہیں اٹھا سکے گی، اور راغب بھی نہیں چاہتا تھا کہ موسیٰ کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی ہو۔ وہ اسے اس کے حصے کی مکمل توجہ اور محبت دینا چاہتا تھا جو ردھم اور راغب دونوں نے اکٹھے دینی تھی۔ اور اس سب میں اگر ردھم اس طرح راغب کے قریب آتی رہی تو شاید بات راغب کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ راغب کی ایک ایک حرکت کو نوٹس کرتی تھی۔ وہ اس معاملے میں ہمیشہ سے بڑی بے باک تھی، سوالوں کو کھل کر کرتی تھی، اور راغب اگر احتیاط کرنے بھی لگے گا تو ردھم اسے ایسا نہیں کرنے دے گی۔ اسی لیے اس نے اس درمیان کے راستے کو نکالا تھا۔ کچھ وقت کے لیے اس سب کو روک دینا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ ردھم تو قریب آتی رہے گی اور راغب بھی اسے روک نہیں سکے گا۔ تو اسی لیے اس نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یہ میڈیسن منگوائی تھی۔ ردھم کو تو وہ کسی بھی طرح یہ گولی کھلا دیا کرے گا، کیونکہ آج کل ردھم ویسے ہی بہت سی دوائیاں کھا رہی تھی، تو اگر ان میں ایک اور گولی کا اضافہ ہو گیا تو ردھم کو زیادہ پتہ نہیں چلے گا۔ بس راغب کو اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ وہ اس گولی کو خود اپنے ہاتھ سے کھلائے، اس پتے کو کسی ایسی جگہ رکھے جہاں کوئی اور نہ دیکھ سکے۔
اسے تکلیف بھی ہو رہی تھی ردھم کو یوں دھوکہ دیتے ہوئے، لیکن یہ ضروری بھی تھا۔ اس سب میں ردھم کی ہی بھلائی تھی، اس لیے راغب نے گولیوں کے پتے کو اٹھایا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ وہ اب اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے آہستہ آہستہ دبا رہا تھا۔ وہ معمہ ابھی تک وہیں کا وہیں تھا۔ وہ الجھا ہوا تھا کہ اسے جبران کی بات پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں۔ تمام راستے اسے سچ میں بند دکھائی دیتے تھے۔ اس ننھی جان کو کہیں اور کسی کے بھی سہارے پر چھوڑنا بہت رسکی ہو جائے گا۔ دل کے اندر 90% جبران کی بات پر عمل کرنے کا احساس ہو رہا تھا، لیکن 10% ڈر تھا کہ کہیں سب کچھ بناتے بناتے مزید بگڑ نہ جائے۔ ویگن تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ شہر پر شام گہری ہوتی دکھائی دیتی تھی۔ سردی کے احساس کے باعث سورج جلد ہی ڈوب گیا تھا۔ سڑک پر معمول کا رش تھا اور اس پر بھاگتی اس ویگن کے اندر موجود عام حولیے میں ہٹے کٹے 4 مرد پچھلی سیٹوں پر بیٹھے دکھائی دیتے تھے اور ایک سپاٹ چہرے سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ونڈ اسکرین سے پار سڑک پر تھیں۔ وہ راستہ بناتی تیزی سے ویگن کو آگے لے کر جا رہا تھا اور پیچھے بیٹھے وہ ہٹے کٹے نوجوان اس مچھلی کو تڑپتے دیکھ رہے تھے جو نیچے اپنے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر ٹیپ لگائی ہوئی تھی۔ وہ کسی گونگے کی طرح آواز نکال رہی تھی، لیکن وہ آواز بھی بس اتنی تھی کہ ان چاروں کو ہی سنائی دیتی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، بال بکھر گئے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اسے اس طرح سے اٹھا لیا جائے گا۔ اتنے بڑے کراچی شہر میں وہ بے ضرر سی لڑکی ٹینا، جس نے راغب چوہان کو بغیر سیریس لیے اس کام کے لیے حامی بھر لی تھی، اور اب وہ اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے اسی جگہ جا رہی تھی جہاں پر اس کا ساتھی اسد تھا، اور کچھ دیر میں ان کا وہ تیسرا ساتھی بھی آنا تھا جو کچن میں موجود تھا۔ لڑکی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اس کے ہاتھ کسی طرح کھل جائیں، لیکن رسی ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی، اور وہ چاروں ہٹے کٹے نوجوان بھی اتنے پرسکون بیٹھے تھے جیسے انہیں اس بات کا یقین ہو کہ یہ لڑکی اب کہیں پر بھی بھاگ کر نہیں جا سکتی۔ آگے بیٹھے ڈرائیور نے اپنا موبائل نکالا اور اس پر نمبر ڈائل کرنے کے بعد اس نے جبران کو کال کی تھی۔ مکمل تفصیلات بتانے کے بعد اس نے کال بند کر دی تھی۔ سڑک اب اس کلب کی جانب مڑ رہی تھی جہاں پر اسد موجود تھا، اور اب ٹینا کو بھی اسی کلب کی بیسمنٹ میں رکھا جائے گا۔